اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں میں واحد ایک مسئلہ موت کا ایسا ہے جس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ نماز کے پڑھنے میں اختلاف ہے، روزے کے اوقات میں اختلاف ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف ہے، حج کے احکامات میں اختلاف ہے۔ واحد مسئلہ موت ایسا ہے جس پہ سارے متفق ہیں۔ بلکہ میں یہاں فرقوں کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے، ادیان عالم کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر کسی نے کرنا ہے۔ مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ موت کے پنجے سے کوئی بشر بچ نہیں سکا۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ مرنا ہے بھی، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ موت کے سامنے بس کسی کا نہیں چلتا، اور یہ اللہ کا ایسا بنایا ہوا قانون ہے، یہ جیسی فقیر کو آتی ہے ویسی بادشاہ کو آتی ہے، یہ جیسی سائل کو آتی ہے ویسی شہنشاہ کو آتی ہے۔ قطعاً کسی مذہب میں کسی فرقے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موت بڑھاپے میں آتی ہے، ہمارے ہاں موت ضعیفی کی وجہ سے آتی ہے، بیماری کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ کسی بھی وقت کسی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن آل محمد کے ماننے والوں کا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ پھر تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں مر تو ہر کسی نے جانا ہے، پھر اچھا نہیں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے۔ بسم اللہ سے ہمارا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، موت تو حقیقت ہے، مرنا تو ہے، کسی کے ہو کے مر جائے۔ ہمارا موت کے معاملے میں عقیدہ، ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم تو موت کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے اصالِ ثواب کی مجلسوں میں خاموش مجمع دیکھے کہ موت سے ڈرایا جاتا ہے، ہم لطف لیتے ہیں موت کے۔ اب یہ ملتان ہے، ادب کی دھرتی ہے، اور مدینۃ الاولیاء میں ہوں، سطر یہاں پہ لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک موت کسے کہتے ہیں؟ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ آیا جسے ساری زندگی سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کرو، اسے موت کہتے ہیں۔ اتنا بہتر موت کا منظر پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ سرکار، آپ جی کے سندھ و سلام ہے۔ بسم اللہ سرکار، اتنا بہترین موت کا تصور پڑھا جائے گا کہ آپ کو موت سے محبت ہوگی، مسکرا کے آپ موت سنیں گے۔ آج کے بعد ڈھونڈیں گے ہم موت کو۔ موت بہت طاقتور ہے، لیکن جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مارتی۔ بہت طاقتور ہے سرکار موت، لیکن موت شخص مار دیتی ہے، شخصیت کو تو نہیں مارتی۔ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو آج ہم میں نہیں، شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں، مثالیں آج بھی انہی کی دی جاتی ہیں۔ جہاں محفل میں تذکرہ ہو شخصیت زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب موت شخص لے گئی، شخصیت نہ لے کے جا سکی۔ موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، موت عالم کو آتی ہے، علم کو تو آتی نہیں ہے۔ کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے۔ اب ملتان کی دھرتی میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، اس کا مطلب موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا، علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ علی عالم کو کہتے ہیں یا علم کو کہتے ہیں؟ اگر علی علم کا نام ہے، اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، علی ولی اللہ آج بھی۔
بسم اللہ سے، بسم اللہ سے، یا موت علم کے لیے نہیں، تو جب علم نہیں مرتا تو پھر وار سے علم، مال کے علم بھی قائم۔ موت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں موت سے نہ ڈرایا کرو، ہم نہیں گھبراتے موت سے، ہم تو شمار کرتے ہیں، دن پورے کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں تو ہماری وجہ ہے، ہمارے بس میں ہو تو ہم آج مر جائیں۔ مولا کی قسم، جو عقیدہ سننے والے بندے بیٹھو، اب میرے بس میں ہونا کہ قبر میں علی آتے ہیں، میں اب بھی اپنی سانسیں ختم کروں کہ سفر تو پورا ہو، جلدی جلدی منزل تک تو پہنچوں۔ سانسیں ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ زندہ ہیں، کوئی آ رہا ہے، آیا بس بیٹھے ہوئے ہیں سامان اٹھا کے اسی کے انتظار میں۔ موت ہمارے نزدیک خوبصورت ہے۔ سرکار ذاتی کی بادشاہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارگاہ میں مولا کا ایک لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے، اس نے کہا مولا میں پوچھنے آیا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیرے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے، رک جانا موت ہے۔ امام نے فرمایا یہ بالکل غلط تصور ہے، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے۔ سانس زندگی نہیں، حرکت زندگی نہیں، جمود موت نہیں۔ اس کا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کے چہرے پہ تبسم آیا، امام مسکرائے، اس کا اگر ہم تمہیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں تو مانو گے؟ اس کا کیوں نہیں مانیں گے؟ مالک موت و حیات کہے تو ہم نہ مانیں؟ آپ بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا سن، جسے تو موت کہتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے تو زندگی کہتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں۔ امام جملہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے اور سائل دیکھ رہا ہے، اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، میں نے تسلیم کر لیا، مولا آگے یہ پیغام پہنچاؤں گا، دلیل تو دیجئے۔ زندگی موت، موت زندگی، بالکل ہی آپ نے تو متضاد پلٹا دیا۔ امام نے فرمایا اب بھی تمہیں دلیل دیے دیتے، تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس کا مالک صرف میں ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے۔ امام نے کہا رونے کی وجہ بتا، کیوں رو رہا تھا؟ اس کا شعور کی آنکھ تو کھلی نہیں تھی، مجھے کیا پتا میں کیوں رو رہا تھا؟ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو بھیجتا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں، جی مالک کیوں رو رہا تھا؟ امام فرماتے تو رہتا تھا شکم مادر میں، تو سمجھتا تھا کل کائنات یہی ہے، جب تو شکم مادر سے اس دنیا میں آیا تو نے گھبرا کے رونا شروع کیا، تو نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے، تیری کائنات ہی شکم مادر، تو گھبرا گیا، تو مر رہا ہے، گھر والے خوش ہو رہے تھے، تو پیدا ہو رہا ہے۔ امام فرماتے جب یہاں سے تو اس عالم کی طرف منتقل ہوگا، جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر ہے ویسے ہی اس کائنات کے سامنے یہ دنیا ہے۔ جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوگا تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے تو مر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوں گے اب زندہ ہو رہا ہے۔ اصل تصور زندگی یہاں نہیں، اصل تو وہاں ہے۔ یہ تو گزرگاہ ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے، کوئی تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی آرام سے گزر رہا ہے۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، کسی کی ٹرین آ چکی ہے، کسی کی ابھی آنی ہے۔ اب یہاں معصوم نے پھر اگلا جملہ تھوڑا سا یہ اس فیز سے آپ گزریں گے تاکہ اگلا آپ کو نتیجہ بڑا آسان لگے۔ معصوم سے پوچھا تھا ایک شخص نے، اسے کہا مولا موت انسان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سخت ترین مرحلہ،
مولا کتنا سخت فرمایا خاردار سے ایک باریک کپڑے کو کھینچا جائے. جو حالت اس کپڑے کی ہے وہی بدن کی ہے. وہ خاموش ہوا. امام نے کہا کیوں خاموش ہوا؟ اس نے کہا مولا ڈر گیا، اسنا کٹن مرحلہ. فرمایا تو نے انسان کا پوچھا ہے. مومن کا نہیں پوچھا. مالک مجھے میرا بتائیں میرے لیے موت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہمارے جد سے اجازت لیتا ہے. موت امر ہے، علی اولی الامر ہے. اجازت طلب کی جاتی ہے امیر المومنین سے. جب اجازت مانگی جاتی ہے تو امیر المومنین کو بتایا جاتا ہے کہ مالک آج آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے. اب اگلی سطر سنیں گے آپ کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. امام فرماتے میرے جد کہتے اچھا تو آج تو میرے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج تو میرے شیعہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ حکم امیر ہوتا ہے اپنی شکل کو تبدیل کر، خوبصورت وجہی ترین شکل میں آ، جنت سے خلت فاخرہ پہن، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اب موت سنانے لگا ہوں کہ موت کیا ہے جس سے لوگ گھبراتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ خلت فاخرہ پہنتا ہے، جنت کی خوشبو لگاتا ہے، بہترین شکل کو تبدیل کرتا ہے. اس مرد مومن کے قدموں کی طرف آگے کھڑا ہو جاتا ہے. مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے وہ اپنے پروں کو مرد مومن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس کرتا ہے. امام فرماتے ہیں مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو جوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا وہ مرد مومن قدموں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے. جو ہی اس کی آنکھ کی پتلیاں آسمان کی طرف جاتی ہے تو ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں. جب ہم اپنے چہرے دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے. وہ دوبارہ ملک الموت کا چہرہ دیکھتا ہے. ملک الموت اس کے قدموں میں پر رکھتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑاؤں. اب اگر تو چاہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے، اب تیری خواہش کیا ہے؟ جینا چاہتا ہے؟ اور جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر دنیا اندھیری، چہرے پہ وہی مسکراہٹ. امیر فرماتے ہیں کہ پھر گلستان سیدہ سے ایک پھول اس کے قریب کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکل کے اس پھول کی آغوش میں آتی. یہ ہے مومن کا سفر، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ.